فقہ کی تشریح کر دیں. پہلا لفظ ہے یہ فقہ، لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں لفظ ہے فقہ. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں. باقی جو ظاہر کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. تو فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. فقہ کے لفظ سے نفرت نہیں کرنی فقہ حنفی کے کرتوتوں کی وجہ سے، جس طرح کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام سے تو نفرت نہیں کرنی نا. اسلام تو حق ہے، مسلمان غلط کر رہے ہیں نا. فقہ تو اسلام کی جان ہے. فقہ کے بغیر، سمجھ بوجھ کے بغیر تو آپ پوری زندگی داڑھی سفید ہونے تک نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکل کے مرے ہوئے بابوں کو پکارتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر فقہ ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا عہد کر کے نکلا ہوں اور اس عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. کاش اس طرح کا فقہ آپ کو آ جائے. ہم تو فقہ کے حامی ہیں کہ سمجھ بوجھ پیدا کریں، قرآن و سنت کو فالو کریں، بابوں کو چھوڑیں، کتابوں کو فالو کریں. ان بابوں کو فالو کریں جو آپ کو کتابوں سے جوڑتے ہیں. جو بابوں سے ہی جوڑتے رہتے ہیں اور کتابوں کے خلاف آپ کو تعلیمات دیتے ہیں، آپ ان کو فالو نہ کریں. تو فقہ کا مطلب ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ. اور وہ کوئی اتنا کوئی مشکل ڈگری نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو چیزوں کی مختلف سٹیٹمنٹس جو بظاہر بعض اوقات ٹکرا رہی ہوتی ہیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، یا مختلف سچویشن کی وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ عام بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرے تو اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا معنی کیا ہے. وہ قرآن میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے کہنا کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ کیوں ہو جاؤ گے بھائی؟ کسی کو کنفیوژن آئی ہے تو پوچھ لے. دنیا میں جب آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ نے بچہ اسکول داخل کرنا ہے، 2-4 جگہ سے آپ ہو کے آتے ہیں. یار وہ ایک بندے کو سنا جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بچہ اسکول میں ڈالا تھا، وہ بس وہ پڑھائی تو ہے کوئی نہیں، فیس اتنی ہے. 2-4 بندوں سے سن کے آپ کہتے ہیں نہیں میں بچہ پڑھانا ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یا آپ مزید کوشش کرتے ہیں؟ تو دین کے معاملے میں آپ کیوں کنکلوڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سچا دین ہے ہی نہیں ہے؟ موجود ہے. کوشش کریں، آپ حق تک پہنچ جائیں گے. دنیا میں اس کائنات میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ اس پہ ہمیشہ کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے راہ میں گری ہوئی تو نہیں ملے گی. اس کے لیے تو سلمان فارسی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے عمار بن یاسر نے کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. تو یہ آسانی سے نہیں ملیں گی. تو اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مفتی دھوکے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر. آپ تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن عقل استعمال اگر آپ نہیں کر رہے پھر تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. مثلا اگر مفتی اکمل صاحب کتاب لکھ رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، تو اب کوئی بیٹا اپنی امی سے روٹی بھی نہ مانگے. اس میں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں واقعی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ مدد کے لیے کسی کو نہ پکارے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. سرکار آپ کے پیر لا کے ہم کنارے پہ کھڑے کر دینا، بلکہ ان کو کھڑا کریں، ان کو ہم دھکا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا کے بتائیں اگر انہیں تیراکی نہیں سیکھی ہوئی ہے. انہوں نے تو بازو پکڑ کے بیڑے تارنے تھے نا، ہم ڈائریکٹ ہی ان کو چھلانگ لگواتے ہیں نا دریا اور سمندر کے اندر. وہ خود نکل کے بتائیں. اٹلانٹک کے ٹھنڈے پانی میں پھینکتے ہیں نا جتنے ٹائٹینک ڈوبیا سی. سارے بزرگان دین اتنے سٹنے ہیں نا، ذرا تار کے پہنچ کے دسن. ظاہر ہے جی جو بابے بغداد میں بیٹھے ہوئے دور مرید کی کشتی ڈوبتی ہوئی جا کے انہوں مونڈا دے دے رہے ہیں، اور اشرف تھانوی بھی نقل کر رہا ہے، اور انیف قریشی صاحب بھی بڑے فخر نال واقعات سنا رہے ہیں. جی اشرف تھانوی فرماتے ہیں جس طرح قرآن حدیث سے آ گیا ہے، تھانوی صاحب فرماتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں دیوبندیوں کو کہ تہاڈا ابا بھی ساڈا ہی ابا سی، پچھوں اسی ایک کو کچھ اس تو پہلے مہاجر مکی بھی ساڈا کامن ہی سی. تو آپ کی نہیں عقل کام کرتی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ روٹی مانگنے سے منع کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دعا اللہ سے کرنی ہے.
روٹی مانگنے کا تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ مومن تو دوسرے مومن کا ولی ہوتا ہے، پشپنا ہوتا ہے۔ اور ان کے موٹے دماغ میں ڈالیں کہ بھی کسی کی امی مری ہوئی ہو، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی روٹی مانگتا رہے قیامت تک، اسے روٹی مل جائے گی؟ تو اس سے بابے کو پکارنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کتوں لے آگے کتنے سوٹ دے تو چلو ٹھیک ہے پھر کر کے دیکھ لینا ہے، بابے تو تھوڑے مرے نے، جی شہید زندہ ہے، جی ٹھیک ہے زندہ ہے، کھلو جاؤ پھر شہیدی قبر تے، کڈو ان کو تھوڑی دیر سے باہر آئے۔ جس طرح خادم رضوی صاحب نے کہا جی وہ ممتاز قادری جڑا نا وہ جناب تلوار لے کے اینڈ قبر تو نکل آیا تے وہ جناب ایمبولینس ہی زندہ ہو گیا۔ جدوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں پھر دوبارہ لمحہ پی گیا۔ ہوں اس واقعے نو مطلب یہ تھے تسی کسی تے بارش بھی کلیم کر سکتے ہو، بات کوئی اپنی عقل استعمال کریں کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کہاں پہ دھوکے دے رہے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن نصیحت تو بہت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ گویا ایسی ہستی جس کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کی مصیبت دور کر دے اور وہ ظاہری اسباب میں نہ ہو، تو آپ نے اسے الہ ہی مان لیا۔ ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی لیں، نبی الاسلام نے کافروں سے بھی اپنی زیرہ گروی رکھوا کے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اناج جو ہے وہ ادھار لیا تھا، اور کافر سے بھی آپ مدد لیں۔ اب وہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں، اس میں میری ویڈیو دعا صرف اللہ ہی سے، اور پھر ایچ ڈی ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے ابھی 1 سال پہلے آلموسٹ، توحید سے متعلق 10 دھوکے، اس میں نے یہ چیز بتائی ہے۔ تو یہ فک جو کر رہے ہوتے ہیں نا، فک ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کو بیسک لیول کی فک ہوتی ہے۔ باقی اس سے مراد اگر آپ جدید فقہی مسائل لے رہے ہیں تو وہ نہ امام حنیفہ کو پتہ ہے، نہ امام شافعی کو، نہ احمد بن حنبل کو، نہ امام مالک کو۔ ان کے زمانے کے یہ مسئلے ہی نہیں ہے۔ کتبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ۔ اگلے زمانوں میں اگر جنگوں میں کسی کا خون نکل جاتا تھا تو وہ مر ہی جاتا تھا، اس کو آپ نہیں بچا سکتے تھے۔ سعد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا تھا نا، ان کی وہ رگ دوبارہ پھٹ گئی تھی اور اتنا خون نکلا کہ وہ شہید ہو گئے۔ آج کے زمانے میں اگر ہو کسی کا خون نکلے تو اسے خون کی بوتلیں لگ جاتی ہیں۔ پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ خون لگاتے بھی تھے، کوئی بچ جاتا تھا، کوئی لگاتے ہی مر جاتا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ گروپ بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک بلڈ گروپ ڈفرنٹ ہے تو وہ تو کلاٹس بن جائیں گے۔ آپ بی پازیٹیو والے کو بی نیگیٹو لگا دیں گے تو خون لگاتے ہی وہ مر جائے گا۔ لیکن کسی ولی اللہ نو نہیں پتا لگا کہ بلڈ دے گروپ ہوندے نے، ٹھیک ہے، اس زمانے چ۔ اور آپ کو ابھی تک کہانیاں کرا کے درباروں پہ لے کے جا رہے ہیں، خود ان کا جب بلڈ کا ایشو بن جائے، پیشاب بند ہو جائے، اسپتال سے علاج کرواتے ہیں۔ گوروں کے، یہودوں نے سارا کے بنے ہوئے ہاسپٹلس، یہودوں نے سارا کی مشینیں، ہاں تو اڈی پینٹ انہوں نے یہودوں نے سارا دی نظر آندی ہے، اپنا سب کچھ یہودوں نے سارا تھا، کیمرے سے لے کے، باڈی گارڈ سے لے کے، گاڑیوں سے لے کے، 76 موبائلوں سے لے کے، ان کی جوتیاں تک۔ اور ایک مولوی تو آپ نے دیکھا ٹی وی میں کہہ رہا تھا کہ یہ گھڑی دیکھو میرے تیسرے سسر نے مجھے دے دی ہے، وہ سنے نہیں مولوی کا کلپ؟ ہاں، مفت دے مال کھاندے نے۔ باقی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں، جو یہ فقہا کے اختلافات ہیں، اس حوالے سے تقلید کرنی ہے نہیں کرنی، یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اماموں کی گستاخی کا الزام، اس کلپ کا عنوان ہے، یا مسئلہ 197 کچھ بھی لکھیں، ویڈیو کھل جائے گی۔